سائیکالوجی کے مطابق اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ گیا ہو تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، پھر حقیقت قبول کر لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف دماغ کے لیے ہے، دل کا کوئی اصول نہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان، دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ خود غرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پلان دوسروں کو بتاتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مسائل دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس شخص کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ شخص یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا۔ عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچکانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ نفسیات کے مطابق انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسے شخص آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ پہ ذہنی تشدد کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی اذیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے تو اسے محبت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ اداس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ اندرونی طور پر بہت اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئے تو وہ بہت اکیلا ہے۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% چانسز ہیں کہ وہ آپ کے خواب میں آئے گا۔ نفسیات کے مطابق نیند نہ آنے کا سبب آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہو۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت 25% تک کم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے آپ کا دماغ 90% ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے ہو جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو۔ تحقیق کے مطابق نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت آپ کی ماضی کی محبت سے زیادہ شدت کی ہونی چاہیے۔ آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا، لیکن یہ صرف اس وقت تک کم ہوگا جب تک آپ اپنے درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص اچانک بدصورت ہو جائے اور اس کا چہرہ دھندلا ہو جائے تو وہ شخص خود سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے ناخن چباتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کوئی رشتہ توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اور اسے بچانے کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے تو وہ شخص وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں رشتے ٹوٹنے سے بے پناہ نقصان اٹھایا ہوتا ہے۔ کسی کو مس کرنا اور اس کے بارے میں کچھ نہ کر پانا آسانی سے ناراض، جذباتی اور مایوس کر دیتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ شخص جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ فلرٹ کرنا لونلیس، ڈپریشن اور سٹریس کو ریلیز کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لوگوں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا ان کے لیے آپ کی امپورٹنس کو کم کر دیتا ہے۔ سمارٹ لوگوں کو ایک ایوریج پرسن کی بنسبت بہت ہی کم دوست ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا سمارٹ ہوتے جاتے ہو آپ اتنا سلیکٹیو ہو جاتے ہو۔ سب سے بڑی میچورٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو اس سے بدلے میں ہرٹ کرنے کی بجائے آپ اس کی سچویشن کو سمجھتے ہو۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے پیروں کی طرف دیکھو۔ اگر ان کے پیروں کا منہ دوسری طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے